کہ مشکل کو پسینہ آئے، جب مشکل کو پسینہ آئے، جب مشکل کو پسینہ آئے، جب آقا کا اشارہ ہوتا ہے، مشکل کو پسینہ آئے، جب آقا کا اشارہ ہوتا ہے، مشکل کو پسینہ آئے، جب مصرع ثانی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ پائیں گے. سنیں گے کہ مشکل کو پسینہ آئے، جب آقا کا اشارہ ہوتا ہے، مشکل کو پسینہ آئے، جب مشکل کو پسینہ مشکل کو پسینہ آئے، جب آقا کا اشارہ ہوتا ہے، آقا کا اشارہ ہوتا ہے، کانٹا بھی چبھے دیوانے کو، کانٹا بھی چبھے دیوانے کو، کانٹا بھی چبھے دیوانے کو، کب ان کو گوارا ہوتا ہے، کانٹا بھی چبھے دیوانے کو، کب ان کو گوارا ہوتا ہے، کانٹا بھی چبھے دیوانے کو. اب اس شعر کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اسی کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ مطلب پڑھا. آخری شعر ہوگا. اب آخری شعر جیسا چاہے سن لیں، لیکن پیغام کے طور پر سنیں. کچھ لوگ آج کی تاریخ میں بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہیں. اب سنیں، اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں، اور جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں وہ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. مت بوجھ سمجھنا بیٹی کو، پیغام یہی ہے کاشف کا. مت بوجھ سمجھنا بیٹی کو، کہ مت بوجھ سمجھنا بوجھ سمجھنا بیٹی کو، اور پیغام یہی ہے کاشف کا، پیغام یہی ہے کاشف کا. جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں، جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں، جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں، ارے جنت کا نظارہ ہوتا ہے. جس نعرے تکبیر، مچل کر کہیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سائر اسلام جناب اختر کاشف صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کانٹا بھی چبھے دیوانے کو، کب ان کو گوارا ہوتا ہے، کانٹا بھی چبھے دیوانے کو، کہ مت بوجھ سمجھنا مت بوجھ سمجھ نہ
बेटी को। अरे पैगाम यही है काशिफों का, पैगाम यही है काशिफों का। जिस घर में हो बेटी उस घर में, जिस घर में हो बेटी उस घर में, जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा हो